السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو بھی سیٹیٹ امتحان لکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کل یا 24 ہو سکتا، جنوری 24 23 ایسا فیبروری 7 تک ہیں ایگزامس، تو جانے سے پہلے آپ یہ کام ضرور سے کریں۔ تو یہ اسپیشلی ویڈیو آج کا ہم سیٹیٹ ایگزام کو جانے سے پہلے کیا کام کریں اور کن کن باتوں پہ ہم لوگ خیال رکھیں۔ تو ان باتوں پہ آپ عمل کرنے سے آپ کا ایگزام اتنا پرسکون سے گزر جائے گا کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ بنا برڈن کے کمپلیٹ کر لیے۔ تو غور سے سنیں، ہماری یہ 2 مہینوں کی محنت یہ ایگزام کے اندر ہم لوگوں کو دکھانا ہے، تو ہمارا شیڈیول کس طرح سے رہنا یہ بہت معنی رکھتا۔ ہماری محنت اگر کام آنا ہے تو ہمارا ایک پلاننگ کیا ہے، پراپر طریقے سے رکھنا۔ تو فرسٹ آف آل ہم لوگ سیٹیٹ امتحان کے ہدایت کو ہم 3 طرح سے ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک آ کے امتحان کے ایک دن پہلے، یا امتحان کل ہے آپ کا تو آج امتحان کے دن اور امتحان میں، تو ایسا ہم 3 طرح اس کو ڈیوائڈ کریں گے، 1 2 اور 3۔ اوکے، یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں گے کہ امتحان کے ایک دن پہلے ہم لوگ کیا کرنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا۔ آپ 2 مہینے لگاتار فون یوز کرتے اور سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب پہ ہر روز آپ فون کے اندر سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، تو آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہو گیا تھا، آپ کا مائنڈ ڈسٹرب، آپ بہت ہی سٹریس میں ہوں گے۔ تو ایک دن پہلے کیا کرنا، آپ بالکل بھی پڑھائی نہیں کرنا۔ اگر آپ کا ایگزام 9 تاریخ کو ہے تو آپ 8 تاریخ کو بالکل پڑھائی نہیں کرنا، آپ ظہر تک پڑھ لے سکتے۔ ظہر کے بعد سے آپ کیا کرنا، آرام سے نماز وغیرہ پڑھ لینا، قرآن وغیرہ پڑھ لینا اور گھر کے کام کر لینا۔ آپ کے جو بھی پسندیدہ کام ہے، جو امی کو ہیلپ کرنا ہو سکتا یا بچوں سے کھیلنا ہو سکتا، جب آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیلتے تو بہت خوشی محسوس ہوتی، سٹریس نہیں ہوتا آپ کو۔ تو ایسے وقت میں آپ ایک دن سے پہلے، یعنی کہ سیٹیٹ ایگزام کا ٹمارو ہے تو آج آپ کیا کرنا، کچھ بھی نہیں پڑھنا، مطلب پڑھائی نہیں کرنا۔ آپ کے جو بھی پسندیدہ کام ہے اس پہ فوکس کرنا۔ شاید آپ کو شاعری لکھنا بہت پسند ہے تو اس پہ تھوڑا بہت شاعری لکھتے کہ ہنس لیتے، کامیڈی کے کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے، ہنس لیتے۔ تو ایسا آپ خوشی سے بتانا اس دن کو، اور ایسا خوشی کے ساتھ بتاتے ہوئے بھی آپ کل کو جانے کے لیے کوسے ہیں، کل ایگزام ہے میرا تو مجھے آئی ڈی پروف رکھ لینا ہے، ایڈمٹ کارڈ رکھ لینا ہے، 2 فوٹوز بھی رکھ لینا ہے، اور ساتھ میں جو ٹیکا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ویکسین کا جو سرٹیفکیٹ فارم تھا وہ بھی رکھ لیجئے ایڈیشنل، اور ساتھ میں 2 فوٹوز بھی رکھ لیجئے۔ اوکے، تو ایسی تیاری ہم ایک دن پہلے کر لینا ہے۔ تو ایسے کام پورے کیا کرنا، ہم لوگ پہلے کر لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹمارو صبح نکلنے والے ہیں ایگزام کو، یا شام میں رات میں نکلتے، تو آپ کے جو بھی کپڑے وغیرہ، بیگ وغیرہ پورا ایک جگہ پہ آپ رکھ لینا ٹیبل کے اوپر۔ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ پورا ریڈی ہو جا کے آپ برقع وغیرہ کچھ پہن لے کے، اگر لڑکیاں ہیں تو پورا سامان ایک جگہ پہ رکھ دیے، تو کیا ہوتا آپ کا پراپر طریقے سے ایک جگہ سیٹ ہو جاتا ایک دن سے پہلے۔ اگر آپ نہیں رکھیں تو لیٹ ہوتا رہتا، ٹرین کا ٹائم یا بس کا وقت، تو آپ کو اوڑھنی نہیں ملتی، اوڑھنی نہیں ملے تو ہاتھ کے ساکس، مطلب ہاتھ میں جو پہنتے نا وہ نہیں ملتے، تھوڑوں کو تو پاؤں کے پیر کے ساکس نہیں ملتے، تھوڑوں کو کرچیف نہیں ملتی، تو ایسی حالت ہو جاتی۔ آپ ایک دن پہلے رکھ لینے میں کیا ہو جاتا، آپ کا مائنڈ ڈسٹرب نہیں ہوتا فرسٹ آف آل۔ تو یہ پورا آپ ایک دن پہلے کرنے کے کام ہیں۔ اوکے، یاد ہو گیا نا آپ کو۔ تو اس کے بعد ہمارا امپورٹنٹ ہے نیند۔ اب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کل ایگزام ہے بولے تو ہم لوگوں کو بالکل بھی نیند نہیں آتی یار، کیا کوشچن پوچھتے کہ کیا ہے، کہ کیا ہارڈ آتے ایزی آتے، ہم لوگ کیسا لکھتے کہ کیا ہے کہ بول کے۔ ہماری 2 مہینوں کی محنت، ہم لوگ یہ دن بہت پریشیس ہے ہمارے لیے، تو نیند ہم لوگوں کو اچھی طرح لینا ہے۔ اور یہ بات سے ہم لوگوں کو نیند آنی چاہیے کہ ہم الحمدللہ جتنا بھی پڑھے ہیں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں اس کو یاد رکھیں گے اور ہم اچھی طرح سے ایگزام کو دیں گے بول کے۔ تو نیند ایسی نہیں آتی، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، آپ آرام سے 6 آورس کمپلیٹ سے سو جانا ہے، کیوں میرے تو دوسرے دن ہم 3 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے لکھنا ہے، تو ہماری نیند پوری نہیں ہوئی تو ہم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے سو جاتے۔ تو کہاں نیند آتی میڈم، ایگزام دیکھے تو ڈر ہوتا بولے تو کمپلسری 6 آورس پوری نیند کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ
ایگزام کے ایک دن پہلے کے ہیں. آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ایگزام کے ایک دن پہلے کچھ بھی نہیں پڑھنا. ہاف ڈے آپ پڑھ لے سکتے, ہاف ڈے سے آپ پڑھائی نہیں کرنا, آپ کا پسندیدہ کام کرنا, اور آپ جو بھی تیار کر کے رکھے ہیں کل لے کے جانے کے لیے وہ پورے ایک جگہ پہ, ایک بینچ پہ, ایک پلیس پہ سیٹ کر لینا. آپ کے کپڑے جو بھی ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھ لینا. اب تیار ہوتے ہی آپ ایک 1 آور کے اندر تیار بھی ہو جانا, اور پورا آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائے گا. اب جب آپ کو پورا اب پراپر طریقے سے ایک جگہ پہ مل جاتا ہے, آپ ریڈی ہو جاتے ہیں ٹائم سے پہلے, تو آپ کا مائنڈ ڈسٹرب نہیں ہوتا, اور آپ کی نیند بھی پوری ہو جانے سے کیا ہوتا, وہ دن ایگزام کا بہت ہی شاندار گزرتا. تو رہی اب صبح اٹھ گئے, امتحان کا دن رہا, ٹینشن. تو صبح اٹھتے ہی آپ تہجد سے آپ کا وقت سٹارٹ کریے. 4:30 کو رکھ لیجیے الارم. 4:30 کو اٹھیے, تہجد نماز ادا کریں. تہجد نماز ادا کرنے سے کیا ہوتا بولے تو اللہ تعالیٰ کو تہجد پڑھنے والے بہت پسند آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تہجد پڑھنے والا بندہ بندی بہت پسند آتے. آپ اس وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ منع کرتے کیا, ضرور سے اس دعا کو قبول کرتے. تو آپ پہلے تہجد سے اپنا دن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا دن بھر کیا ہوتا, بہت ہی شاندار سے گزرتا, اور ایک کانفیڈنٹ آتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم جو بھی یاد کریں ہیں الحمدللہ ہمیں ایگزام کے وقت یاد آ جائے گا. اور آپ کو ایگزام سینٹر نزدیک ہی ہے, 1 آور کا وقت ہے, تو آپ صبح کی نماز بھی ادا کر لیں. اب تہجد کے درمیان سے لے کر صبح کے درمیان جو وقت رہتا, جب آپ یاسین پڑھ سکتے, آپ قرآن کی تلاوت کریں. اوکے, تو بہت پرسکون رہتا جب ماحول, جب بکس اٹھا کے نکو دیکھو, کچھ بھی نکو پڑھو پلیز, کچھ بھی نکو پڑھو اس وقت میں, اور ہر ہمیشہ آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہو, جس سے آپ کو سکون ملتا ہے. بے شک اللہ کے ذکر سے ہم لوگوں کو سکون ملتا ہے. اور آخر میں آپ مطلب جاتے وقت کیا کرنا, آپ کو صدقہ دینا ہے. صدقہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ صدقہ ہر ایک بلاؤں کو ٹالتا ہے, ہر ایک مسائل کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایک راستہ دیتا. صدقہ کرنے کی اچھی عادت رکھ لینا ہے. اگر آپ کو صدقے کی عادت آ گئی تو اللہ آپ کے زندگی کے اندر پریشانیاں دیتا, لیکن آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دیے ہیں. تو صدقے کا اتنی بڑی اہمیت ہے صدقے کی, تو آپ صدقہ ضرور سے ادا کریں جاتے وقت, یا نکال کے رکھ دیں پیسے, یا کہیں آپ باہر جاتے ہیں نا ایگزام سینٹر کو, تو وہاں آپ کو کہیں کوئی غریب وغیرہ دکھائی دیتے ہیں, کسی کو آپ کھانا کھلا دیں, یا کھانا کا ایک پارسل لے کے جا کے ان کو دے دیں. تو ایسا کھلا کے دے دے کے آپ آرام سے چلے جا سکتے ہیں. ان کے منہ سے آپ کے لیے کتنی اچھی دعائیں نکلتی, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو پاس کر دے, کتنی اچھی دعائیں دیتے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور سے قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو دعا بھی آتی ہے نا باہر جانے کی, تو ہر ہمیشہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہی رہنا. ہر ہمیشہ آپ سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں بھی درود پاک پڑھنا, اور ایگزام سینٹر تک جانے تک آپ بس جرنی رہتی, تو اس میں کچھ بھی نہیں سوچنا, کچھ بھی نہیں پڑھنا, ہر ہمیشہ درود پاک کی تلاوت کرتے رہنا. اور درود پاک کی تلاوت وہاں جانے کے بعد سینٹر کے پاس درود پاک کی تلاوت ختم کر لینے کے بعد, پڑھنے کے بعد, پھر آپ استغفار بھی کر سکتے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے, سبحان اللہ بحمدہ پڑھ سکتے. تو ایسا ہم اللہ کا ذکر کرتے رہنا, اور جاتے وقت ہو آتے وقت ہو کبھی بھی ہو. اوکے, تو اس کے بعد ہم امتحان کے دن ہم لوگ چلے گئے ایگزام سینٹر, ہم لوگ دیکھ لیے کہ ہمارا ایگزام سینٹر کیسا ہے کیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ کیا کرنا, پہلے ناشتہ کر لینا. ہم لوگ ٹینشن میں رہتے, نہیں ابا میں نہیں کھاتی, نہیں امی میں نہیں کھاتی, مجھے ٹینشن ہو رہا ہے ایگزام کیسا ہوتا کیا ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اللہ کے نماز, یعنی کہ اللہ کی پسندیدہ نماز, اللہ کی پسندیدہ بندی یا بندہ ہے, تو آپ کو کون سا ایگزام بھی ہو آپ کو ایزی ہو جاتا. وہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دیتا. جب آپ تہجد نماز پڑھتے ہیں, آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ کی محنت پہ بھروسہ کرتے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمت سے رہیں. اوکے, آپ ہمت سے رہیں. پہلے آپ ایگزام اچھی طرح سے 3 آورس بیٹھ کے لکھنا بولے تو آپ زبردست, آپ فل نہیں بولتے میں, کمپلسری ناشتہ کر لینا ہے. اوکے, کمپلسری ناشتہ کر کے آپ امتحان میں جانا ہے. تو امتحان میں جانے سے پہلے آپ وضو کریں. آپ کو ملتا وہاں پہ واش بیسن وغیرہ, وہاں پہ آپ وضو بھی کر لیں. وضو یعنی کہ آپ گھر سے جاتے وقت بھی آپ وضو کر کے جا سکتے ہیں, دوران آپ سفر کرتے وقت آپ ذکر کر سکتے, اور وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, لیکن وضو کرنا اچھی عادت ہے اور بہترین عادت ہے. آپ امتحان میں جانے سے پہلے وضو کر کے, جو بھی ہے آپ کو واش رومس وغیرہ جا کے آ کے وضو کر لے کے, آپ ناشتہ کر لیے رہتے واش رومس جا کے, اس کے بعد آپ وضو کر لے کے آپ
اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیے اور آرام سے بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد بازو میں دیدی، آپا، بھائی، بھیا ایسا کسی سے بات مت کیجیے، آپ کیسے ہیں ایسا ویسا خوش ہو جا کے، تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. آپ آرام سے ایگزام پیپر آئے تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور خود کو بھروسہ دیتے رہنا کہ اللہ ہے، اللہ ہم لوگوں کو کامیاب کرتے. اس کے لیے ہم سکون سے رہنا. ایگزام پیپر آتا تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا، یعنی کہ اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ میرے پیپر کو آسان کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے شروع کرنا. اور جب بھی اسٹارٹ کرتے وقت آپ کون سا مضمون لینا بولے تو آپ کا جو فیوریٹ رہتا، فار ایگزامپل میرے لیے تو سی ڈی پی ہے، تو میں پہلا فرسٹ آف آل کیا کر دیتی ہوں، سی ڈی پی کو سلیکٹ کر دیتی ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد میں سی ڈی پی کے پورے کوشچنس کرنے کے بعد میرا جو فیوریٹ ہے سی ڈی پی، اس کے بعد میں اردو کرتی ہوں، اس کے بعد میں انگلش کرتی ہوں، اس کے بعد میں آخر میں کیا کر دیتی ہوں، میتھس یا ای وی ایس کے بعد آخر میں میتھس. کیوں میں تو کچھ تھوڑے لوگوں کو میتھس بہت ٹف لگتا نا، تو وہ کیا کر سکتے لاسٹ میں میتھس کر لو. پہلے ہی میتھس لے کے بیٹھ گئے سمجھو، آدھا وقت اس میں چھو جاتا. تو آپ کے 4 سبجیکٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد آخر کا جو سبجیکٹ رہتا اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں جو ڈیفیکلٹ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر بیچ میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، جواب یاد نہیں آ رہا ہے، ٹینشن ہو رہا، تو اس وقت میں اللہ کو یاد کرو اور استغفار پڑھو. اللہ میرے سے جو بھی غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دو. بلکہ جب آپ اللہ سے استغفار کرتے وہ وقت میں، تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. تو ایگزام میں آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے، آپ کو گھٹن محسوس ہوتا ہے، آپ کو بہت یاد نہیں آتا ہے کوشچن، تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ مدد، ہمیشہ اللہ کی مدد رہتی. جب آپ اس وقت میں اللہ کو یاد کرتے تو اللہ کو اور بھی اچھا پسند آتا اور اللہ آپ کی ضرور سے مدد کرتے. تو آپ آرام سے 1 سے 2 مرتبہ چیک کریں. اگر پورا ایگزام ہو گیا آپ کا اور بھی آپ کو ٹائم بچا ہے، تو پہلے سے آپ چیک کرتے آئیں کون سا آنسر میں صحیح کری ہوں نہیں کری ہوں، پورا آپ چیک کر لیتے آئیں. اگر کچھ نہ کچھ چھوٹ گیا، سمجھو آپ آن لائن ہے نا پیپر، تو آپ ارینج کر لے سکتے اس کو، اگر رانگ بھی ہے تو اس کو صحیح کر سکتے. تو ایسا ہم لوگ آخر تک پورا ایگزام ہوئے تک کسی سے بھی نہیں بات کرنا، دیدی، آپی، بھائی، بھیا، ایسا کسی سے بھی نہیں بات کرنا، یہ بولو وہ بولو، بلکہ کچھ بھی نہیں پوچھنا. کوئی آپ سے پوچھے بھی تو سائلنٹ اختیار کرنا، سائلنٹ سے رہنا. آرام سے آپ لکھ لیے اللہ کی یاد میں، پوری طرح سے آپ استغفار پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ آسان سے پوری طرح سے آپ لکھ لیے. تو آخر جب آپ سبمٹ کرتے وقت لاسٹ میں کہنا کہ اللہ، آپ نے میرا امتحان آسان سے کمپلیٹ کر لیا، اللہ تیرا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بلکہ آپ کیا کرنا ہے، آرام سے آپ باہر نکل کے آ جانا ہے. تو یہاں تک تھا پروسیس، آپ ایگزام سے 1 دن پہلے سے لے کر آپ کے آخر تک. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ پورے چیزوں کو آپ اپنی ایک مرتبہ آپ آزما کے دیکھیں. آپ کو سکون نہیں ملا تو مجھے پوچھو، مطلب ایسا بول رہا ہوں میں، مجھے تو بہت سکون ملتا جب میں یہ پورے کام کر کے ایگزام سینٹر کو جاتی ہوں اور ایگزام اچھی طرح سے لکھ کے باہر آتی ہوں. تو آپ بھی کیا کرنا ہے، یہ جتنے بھی ہدایت ہیں اس کو عمل کرو. آپ کو معلوم ہے نا، اللہ کا نام بولے تو ایک سکون آتا دل کے اندر. تو آپ کی نماز صبح صبح تہجد سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ کا ذکر ہر ہمیشہ رہتا ہے. آپ وضو میں رہتے ہیں تو آپ کو کیا ڈرنا بولو. اگر کوشچن نہیں بھی آیا تو آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کر دیتے. تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں پہ ایک بات ہے صبر کی. صبر ایک بہت ہی اہم چیز ہے، وہ آپ کے پاس ایگزام کے اندر رہنا. جلدی میں کوئی مسٹیک نہیں کرنا، یہ مجھے آ جاتا بلکہ مسٹیک نہیں کرنا، بلکہ صبر کے ساتھ آپ ایگزام لکھنا. پیشنس بھی بہت ضروری ہے، آپ کو صبر بھی بہت ضروری ہے. تو صبر کے ساتھ ایگزام لکھنا ہے اور ہر ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں. آپ کا ہارڈ کوشچنس ہیں تو آپ لاسٹ میں اس کو کر لیں. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا. تو یہ پورے کیا ہے، ہدایات ہے جو آپ کو کرنی ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ آپ کریں گے. آپ کو کرنے سے کیا ہوتا، تھوڑا بہت کیا، بہت ہی سکون محسوس ہوتا. تو جتنے بھی ایگزامس لکھنے والے ہیں، ٹمارو ہو یا ڈے آفٹر ٹمارو یا فیبروری 7 تک، یہ ہدایت کو آپ ضرور سے کر کے جائیں. انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت ہی آسان سے جائے گا. میری دعا یہ ہے کہ جتنے بھی سی ٹیٹ کے ایسپیرنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا پیپر آسان سے کریں، وہ بھی آسان سے لکھ کر آئیں. آمین یا رب العالمین. اور سفر میں جاتے وقت تھوڑا بہت اپنا دھیان رکھیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور نیند بھی پوری اچھی طرح سے کر لیں. اوکے. تو آج کا یہ ٹاپک ہم سی ٹیٹ کے امتحان پہ تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، ضرور سے کرنا بھی ہے. تو یہاں تک یہ بات ختم ہوتی ہے
اور آپ سب کے لیے آل دی بیسٹ جو سیٹیٹ کے ایسپیرنٹس ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ یہ ٹائم، یہ بہت ہی ویلیبل ٹائم آپ کا میرے لیے اس ویڈیو کو سننے کے لیے دیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.